سر جی ہمارے دیکھنے میں آتا ہے کہ بچوں میں یہ دو جو برائیاں ہیں، یہ جو دو بری عادتیں ہیں، یہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک تنگ نظری اور ایک خود غرضی۔ تو ہم بچوں کو بچپن سے ہی ان دو بیماریوں سے کس طرح بچا سکتے ہیں؟ اچھا، یہ ہمارے معاشرے میں نا اوورآل ایسا ہی ہے۔ لوگ جو ہے وہ میری زندگی اور میری فیملی اور میرا گھر اور میرے مفادات اور میرا کیریئر، یعنی خود غرضی ہے ایک طرح کی۔ اور پھر اسی طرح اگر جو چیز میری ہے وہ کوئی اور استعمال نہ کرے، پرائیویسی جسے ہم کہتے ہیں، تو اس طرح کی ڈھیر ساری یہ چیزیں ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ جب کوئی بڑا ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے یا وہ بوڑھا ہوتا ہے، اس وقت تو نہیں آتی اس کے اندر۔ یہ تو ایک یعنی سیریز آف ہیپننگز ہے جو اس کے ذہن میں اس طرح کا ایک کنسیپٹ بناتی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو تنگ نظر نہیں بنانا چاہیے، نہ ان کو خود غرض بنانا چاہیے۔ ہم بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے، یعنی چاہتے ہم ہیں کہ ہمارے بچے خود غرض نہ ہوں، نہ وہ تنگ نظر ہوں، لیکن ہمارے بعض اوقات عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں بچے خود غرضی سیکھتے ہیں اور تنگ نظری سیکھتے ہیں۔ وہ کس طرح کے عمل ہوتے ہیں؟ مثلا ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہے تو ہم ماما اس کو دیکھ کے کریں، او ہو یہ پھر آ رہا ہے اور یہ اب پتہ نہیں کب جائے گا اور اس کے لیے کیا کیا بناؤں، اور یعنی ابو کا اگر کوئی مہمان آ گئے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ہم اگر کسی بچے نے یہ بتایا کہ فلاں میرا جو کلاس فیلو ہے اس نے میرے لنچ باکس سے کچھ کھا لیا، ہم کہتے ہیں کیوں کھا لیا اس نے؟ میں صبح جا کے تمہاری ٹیچر کو ملوں گی، کیوں کھا لیا اس نے تمہارے لنچ باکس میں سے؟ تو ہم یہ کیا سکھا رہے ہیں بچے کو؟ ہم شاید یعنی ہماری انٹینشن شاید یہ ہو کہ ہم بچے کو اپنی چیزوں کو کیئر کرنا سکھا رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بچہ تنگ نظری سیکھتا ہے، اس سے بچہ اس سے خود غرضی سیکھتا ہے۔ آپ یہ گھر میں جب کوئی مہمان آئے تو آپ خوشی کا اظہار کریں بچے کے سامنے، اسے کہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو اللہ کی رحمت کہا ہے، تو ہمارے گھر میں رحمت آ رہی ہے۔ آپ خوشی کا اظہار کریں گے، بچے کو شریک کریں اس میں کہ بچوں میرے ساتھ مل کے اچھا یہ والی چیز بناتے ہیں، مل کے کچن میں ایسے کام کرتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ تو آپ نے اس کے دل کو وسیع کیا۔ پھر آپ نے اسے جاتے ہوئے جب آپ نے لنچ باکس دیا، آپ اسے کہیں کہ جو اس کے دوست ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون ہے، یا اس کی جو سہیلی ہے آپ کی اگر بیٹی ہیں تو آپ انہیں جاتے ہوئے کہیں کہ بیٹا یہ حصہ تمہارے لیے ہے اور یہ حصہ میں ڈال رہی ہوں فہد کے لیے، تمہارا دوست ہے، تو اسے پاس بٹھا کے لنچ کرنا۔ اسے بھی کہنا کہ بیٹا یہ میری بھائی یہ میری امی نے بھیجا آپ کے لیے۔ تو اس سے بھی اس کے دل میں جو ہے وہ وسعت پیدا ہوگی۔ اپنی چیزوں کو چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ یعنی یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ اپنی چیزوں کی حفاظت نہ کرے، اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا سکھائیں، لیکن اپنی چیزوں کو دوسروں کو کھیلنے کے لیے دینا، اس کی تاکید کریں کہ اچھا گراؤنڈ میں آپ کھیل رہے ہیں، آپ کے پاس فٹ بال ہے، آپ کے پاس ریکٹ شٹل ہے، تو کہیں کہ بھائی کوئی اور آپ کا وہاں پہ کھیلنے والا بچہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کھیلنا، تو اسے کھلائیں ساتھ۔ تو اس طرح سے ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ یعنی خود غرضی سے باہر نکالیں تاکہ جب وہ بڑے ہوں۔ اچھا، اسی خود غرضی کو جب یہ پروان چڑھتی ہے نا، تو اسے بڑا ہو کے اس کی جوانی کی جو شکل ہے وہ مادہ پرستی ہے، بالکل ایسے کہ پھر ہم جو ہے وہ لالچ میں پڑتے ہیں، مسلسل اپنے فائدے کے لیے کسی کا نقصان کرنا بھی گوارا کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس کی بڑی شکل ہے۔ تو شروع یہ یہاں سے ہوتی ہے۔ تو ہمیں بچے کو تنگ نظری سے نکالنا چاہیے، ہمیں اس کو سخت دلی سے نکالنا چاہیے، شیئرنگ سکھانی چاہیے، اور وہ گھر میں یعنی الفاظ سے نہیں اپنے عمل سے سکھانی چاہیے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ مادہ پرستی انشاءاللہ کنٹرول ہوگی، کم ہو جائے گی۔